جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں ایسی فیک نیوز کی، ڈس انفارمیشن کی یا منظم جھوٹ کی جو اپنے سیاسی فائدوں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. اور آج افشاں اپنے پروگرام میں جس ڈس انفارمیشن کی یا فیک نیوز کی ہم بات کریں گے وہ دراصل جھوٹ کی ایک خاص قسم ہے. اچھا، وہ کون سی؟ دیکھیں، جھوٹ کی یوں تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایک قسم ہوتی ہے بات کا بتنگڑ بنانا، رائی کا پہاڑ رائی کا پہاڑ بنانا. تو بات کا بتنگڑ کیسے بنتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ فیک نیوز وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی بھی آتھینٹک چیز ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ یا اس کو سیاق و سباق سے ہٹا دیا جائے تو وہ یا مس کوٹ کر دیا جائے. مس کوڈ. آپ پہنچ گئیں. میں جس بات کے بتنگڑ یا رائی کے پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیسے یہ پورا میکانزم چلتا ہے فیک نیوز کا. اگر دیکھنا ہو کہ یہ میکانزم کیسے چلتا ہے اور ایک فیک نیوز پروپیگنڈا کیسے بن جاتی ہے، تو اس کے لیے ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک سپیچ کی اور اس کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ بجٹ پیش ہو چکا تھا، سیشن چل رہا تھا، یہ اس کو پاس ہونا تھا، اور ہمارے کچھ اراکین تھے جنہوں نے حج کے لیے اپنے درخواستیں دی ہوئی تھیں اور اپنی ٹکٹس خریدے ہوئے تھے، لیکن اگر وہ چلے جاتے تو مسئلہ ہو جاتا. اور جیسے صدر مملکت بھی حج پر تشریف لے کر گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سیشن چل رہا تھا، بجٹ کا سیشن، تو وہ معاملہ تھوڑا کھٹائی میں پڑتا اور یہاں پر مسئلے پڑتے. تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر یہ کہا کہ ہم نے بات کی سعودی گورنمنٹ سے اور خصوصی اجازت لی، کیونکہ حج پروازیں 22-23 کی رات کو بند ہو گئی تھیں اور مسئلہ یہ تھا کہ ابھی بجٹ سیشن ہمارا چل رہا تھا پاکستان میں. تو خصوصی اجازت لی گئی کہ ایک فلائٹ پاکستان سے اب آنے دیجئے ان افراد کی جو کہ نہیں 22-23 کی رات کی فلائٹ سے وہاں پر پہنچ سکے. بات ہو گئی، لیکن اس کو ایک نجی چینل نے مس کوٹ کیا اور ایک ہی تقریر کی 3 مختلف باتوں کو جوڑ کر ایک جملہ کنسٹرکٹ کیا گیا اور اس کو پھر کوٹ ان کوٹ کے طور پر پیش کیا گیا. بنیادی سی سمجھ ہے صحافت کی کہ اگر آپ کسی شخص کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں اور آپ انورٹڈ کاماز میں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہ بات اسی طرح سے لکھی جانی چاہیے جس طرح سے وہ کی گئی ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے انورٹڈ کاما لگا دیں، آگے انورٹڈ کاماز کھول دیں وہ پھر اپنی مرضی اور وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈ آن کرتے رہیں، یا ایک ہی تقریر کی 3 مختلف باتوں کو جوڑ کر ایک جملہ کنسٹرکٹ کریں، اور اس طرح سے ایک ہوا بنا دیا گیا اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا. وہ ایک مس کوٹ کرنے سے وہ فیک نیوز بنی اور پھر وہ پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر گئی، اور پھر سب ہی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بڑے بڑے صحافی بھی شامل تھے. آپ کے ساتھ میں ایک بات، آپ کی بات مکمل ہو گئی فی الحال اس معاملے سے جڑی ہوئی. میں قطع کلامی تو نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ اب وہ تو میں نے اب کر دی. تو میں ایک پرسنل اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کافی سیخ پا تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب اتنی غربت کا سامنا ہے، پیسے نہیں ہیں اور مفت میں پارلیمنٹیرینز جا رہے ہیں، یہ تو ہے ہی ایسے ہوا، یہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے، کچھ ایسا ہی کہا ہوگا. اچھا، اور صرف یہ نہیں، وہ صاحب ٹویٹ بھی فرما رہے تھے. ٹھہرو میں ان کو میں نے کہا بھائی پہلے کنفرم تو کر لیں، آپ دیکھیں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے مجھے ایک لسٹ گنوائی ان ذمہ دار صحافیوں کی. اب ذمہ دار میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اور دوسرے والا انورٹڈ کاما بھی برقرار ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے لسٹ، اور میں نے دیکھا، اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ کے ذمہ دار صحافی اگر ایسا کریں گے کہ ایک چیز کو بغیر کنفرم کیے آگے بڑھائیں گے، تو پھر تو فیک نیوز تو ہوگی نا کہ
ऑथेंटिक बात को या दुरुस्त बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करना, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि फिर उस खबर को, उस फेक न्यूज़ को एक ख़ास सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, और वो आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि वो ख़ास सियासी मकसद क्या होता है। और देखा गया है कि ऐसी खबरें जब फैलती हैं तो उसका पहला निशाना और शायद आखिरी निशाना भी, पहला निशाना सियासतदान होता है और हतमी निशाना जमहूरियत ही होती है, निज़ाम होता है, पार्लिमानी निज़ाम होता है। लोगों को एक उकताहट का शिकार करना, बेजारी पैदा करना कि ये सब मिले हुए हैं, ये सब हमारे पैसों से हज करने जा रहे हैं, और फिर बहुत मुख्तलिफ बातें, फिर आपको पता है जुमलेबाजी शुरू हो जाती है, फिर उसके अंदर फक्कड़बाजी भी आ जाती है, तंज आ जाता है, तज़हीक शामिल हो जाती है, पूरी कैंपेन बन जाती है, पूरी कैंपेन बनती और है। ये जो आपने चीज़ें गिनवाई हैं, ये कैंपेन के 12 मसाले हैं, उसकी चार्ट है ये। और उनमें से क्योंकि एक दौड़ लग जाती है ना व्यूज की, आर्टिस्ट की, शेयर्स की, तो किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो 50 सेकंड, मैं पूरी तकरीर की भी बात नहीं करी, 50 सेकंड का एक वीडियो क्लिप सुन ले कि उसमें बात क्या कही जा रही है। आपने उसको इतना प्रोपगेट किया कि नेक्स्ट डे फिर इसहाक डार साहब को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। ये जो आपने फुर्सत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, गालिब जिंदा होते तो ये कहते कि फुर्सत दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन कि किसी खबर को चेक करके उसको आगे फैलाया जाए या रोका जाए। अच्छा, एक और सवाल मेरा ज़हन में, देखिए हज के हवाले से ये खबर थी, आपको याद है कि पिछले दौरे हुकूमत में जब ये फेक न्यूज़ तो नहीं कहूँगा मैं, डिसइंफॉर्मेशन का जो कारोबार था वो चमका हुआ था, उसमें भी सहाफ़ियों को नाम लेकर और बताया गया था कि ये हज पे हुकूमती खर्चे, आपके देखें ये तलाज़मात हैं जो मिलते हैं और लोग कंज्यूम कर लेते हैं झूठी खबर को। अब देखें डैमेज तो हो गया, अब नेक्स्ट डे अगर वजीर ख़जाना ने उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन वो जो एक खबर निकली आप उसको कैसे रोक पाएंगे? इज इट इवन पॉसिबल? ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है कि जो लोग, ज़ाहिर सी बात है, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बड़ा उन्होंने उसको वजाहत और सराहत के साथ ये बता दिया कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, लेकिन वो जो पूरे 1-2 दिन आपने डैमेज किया सियासतदान की इमेज को, बिल्कुल हुकूमत के इमेज को, तो वो कौन क्लैरिफिकेशन उसकी कहाँ से आएगी? जैसा कि हमने गुज़िश्ता इतवार भी अपने शो में ये डिस्कस किया था काशिफ साहब कि कोई खबर आपके पास आती है तो उसको चेक करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत आसान था कि आप सिर्फ एक क्लिक करते और वो तकरीर का वो हिस्सा सुन लेते, लेकिन आपने नहीं सुना, आपको लगा कि ये फलां सोर्स से ये खबर आ रही है, ओके ये तो इसको चलाओ, इसके ऊपर मेरा तबसरा या मेरा तज्जिया ना मैंने मतलब पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो मैं तो मतलब पीछे रह जाऊंगा या पीछे रह जाऊंगी। और ऐसे माकूल लोगों को मैंने देखा ये इसको बेखबरी में, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता क्योंकि उनमें से कुछ बहुत समझदार लोग भी थे, जो मैंने कहा देखें आप ये लोग भी अगर विक्टिम बन रहे हैं तो आम लोगों का क्या जो खबर पढ़ते हैं, और फिर जाहिर सी बात है इश्तियाल दिला के आप उसको जो है एक पब्लिक ओपिनियन की शक्ल दे रहे हैं। इसके अंदर एक और भी मामला आ जाता है ना, आपका बाइस्ड, अगर आप बाइस्ड किसी की जानिब, तो जो खबर होती है ना, अगर तो आपके उस स्टैंस को कहीं अफर्मेशन दे रही हो ना, तो फिर तो आप फौरन भागते हैं कि फैलाओ इसको, क्योंकि ये तो है ही खराब, ये तो बस हम यही बात करेंगे। देखिए हर किसी की सियासी कोई ना कोई एक पसंद नापसंद, एक सियासी नजरिया है, कोई किसी के साथ अटैचमेंट रखता है, कोई किसी के साथ, लेकिन ऐसी खबर जो एक बड़े पैमाने की खबर थी जिसके अंदर पूरी एक मतलब PIA की एक फ्लाइट गई है, आखिरी फ्लाइट गई है सऊदीया, आप कंफर्म कर सकते थे ना उसमें कितने मुसाफिर हैं, उसमें आम मुसाफिर कितने थे। PIA कोई इतनी बड़ी शय नहीं है कि आप कॉल करके कंफर्मेशन नहीं कर सकते, RTI का जमाना है, आप
पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क मौजूद होते हैं, लेकिन नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो फ्लाइट गई है इसको पाक 1 का स्टेटस नहीं दिया गया, जबकि इसमें सदर मुमलिकत भी मौजूद थे, उनकी फैमिली भी गई है। तो उसमें आम पाकिस्तानी भी सवार थे, वो भी हज के लिए गए हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये जानबूझकर ये आपका सोचा समझा फैसला होता है जब आप ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं, या बस यूं ही मासूमियत में मारे जाते हैं? दोनों बातें दुरुस्त हैं। और जहां तक झूठी खबर कंज्यूम करने की बात है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी पहली वजह यही होती है कि एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ ना। आप देखें कि अगर हम ये कह दें कि जी सियासतदान से मुतनफ़र करने का काम, जमहूरियत से मुतनफ़र करने का काम एक बड़ी तब्दीली के दौर में शुरू हुआ, जो कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। मतलब मैं उनसे उनका क्रेडिट नहीं छीनना चाहता, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर वो ये चैलेंज करेंगे कि ये काम हमने इजाद किया, तो वो एक और झूठ बोलेंगे। कम से कम ये क्रेडिट उनको नहीं जाता। और उन्होंने बहुत झूठ बोले और बहुत फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम चलाई। लेकिन सियासतदान को बुरा कहने का और उससे मुतनफ़र करने का और जमहूरियत बेजारी का जो रुझान है, वो पाकिस्तान में डिक्टेटर्स के दौर से शुरू हो गया था। ये बताने के लिए पूरा मैकेनिज्म बना लिया गया था कि इस मुल्क में हर बंदा कॉम्पिटेंट है, लेकिन जैसे ही आप सियासत का फैसला करते हैं या जैसे ही जमहूरियत की बात आती है, तो सियासतदान इनकॉम्पिटेंट होते हैं। और जमहूरियत में वो देखें हमारे कल्चर के साथ नहीं मिलती। यहाँ तो एक शख्स की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये पूरा सिस्टम करप्ट वो ठीक कर देगा। आप देखिए, मैं बस एक जुमला बोलूँगा, फिर मुझे पता है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन जस्ट एक जुमला बोलने की मोहलत दीजिएगा मुझे, कि आप ये देखिए कि फिर इस मैकेनिज्म में किस किस से कॉन्ट्रीब्यूट करवाया गया। इस पे ड्रामे लिखे गए, इस पे नॉवल लिखे गए करप्शन के ऊपर, और शायरियाँ हुई। और मैंने वैसे ये सियासतदान की करप्शन तो कोट एंड कोट, तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला बहुत पुराना है। और बस अब ये है कि उसको डिजिटल करके रैपर थोड़ा बदल के और पॉपुलिज्म का रैपर लगा के उसको बेचा जा रहा है। हमें ये फैसला करना होगा कि किसी शख्स को, और ख़ास तौर पर सियासतदान को, गाली बकने से पहले सोशल मीडिया पे 10 दफ़ा कंफर्म कर लें कि ये खबर सच्ची है कि नहीं, क्योंकि हम सियासत, जमहूरियत और सियासतदानों की से मजीद मुतनफ़र इस समाज को नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तकसीम का जो एक अमल शुरू है, एक मुनाफरत, एक पोलराइजेशन जो पूरे समाज में फैल रही है, मुतहम्मल नहीं हो सकते हम, वो नुकसानदेह है। बिल्कुल, वो सबके लिए नुकसानदेह है। अर्ज मैं यही करना चाह रहा हूँ कि एक और भी किस्म होती है हमारे यहाँ, जो ये कहते हैं कि हम अंदर की खबर ला रहे हैं। एक अंदर की खबर मेरे पास भी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं ब्रेक कर दूं ये खबर कि मैं ब्रेक पर जा रही हूँ। नहीं, सीरियसली बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं संजीदा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, कि इस हुकूमत के दौरान भी और पहले भी ऐसा होता है कि वज़ीर आज़म के साथ, अगर वज़ीर आज़म अब दौरे पे जा रहे हैं, तो वो खुद अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, और इसकी कोई तशहीर नहीं होती है। लेकिन ये मैं आपको ये बता, आपको भी अंदाजा तो होगा इस बात का। लेकिन वो तशहीर के लिए फिर आपको सोशल मीडिया सेल्स भी रखने पड़ते हैं। इस बात को जारी रखते हैं, लेकिन हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं जो सिविल एविएशन के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, और ख़ासतौर पर इस मामले पर उन्होंने डबल चेक किया और इस हवाले से बात भी की। हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से वजीर खजाना की एक तकरीर के कुछ अल्फाज को मिस कोट करके डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं और सिविल एविएशन पे गहरी नज़र रखते हैं, ताहिर इमरान मियाँ। उनसे सवाल लेकिन काशिफ बलोच साहब जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जानना हम आपसे यही चाहेंगे कि यहाँ पर तो शोर मच गया कि देखें, एक तो पहले पैसे नहीं और ये मुफ्त भेज रहे हैं, हमें भी भेजें, ये वो वजाहत उनको देनी पड़ गई। तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि कितना आसान था
ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ صحافیوں نے بھی کوٹ کر دیا ٹویٹر کے اوپر. کتنا آسان تھا ایسے صحافیوں کے لیے جو دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیک نیوز نہ پھیلائیں, کہ وہ یہ 2-4 سٹیپس لیتے اور ان کو کنفرم ہو جاتا. اور ویسے بھی جب آپ نے یہ خبر سنی تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا یا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جو ایک نجی چینل نے یہ خبر بریک کی ہے اس میں تھوڑی گڑبڑ ہے, یہ ڈیوبیس ہے؟ دیکھیں, جس چینل کی طرف سے خبر شیئر کی گئی تھی, جو ٹویٹ تھی, اس چینل کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے فیک نیوز پھیلانے کا, جھوٹ بولنے کا. تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ خبر دیکھی تو میرا ماتھا ٹھنکا. آف کورس وہ پہلا ایک ریڈ فلیگ تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھیں, کامن سینس کی بات ہے. آپ صحافتی اقدار, انویسٹیگیشن اور ڈبل چیکنگ اور سورسنگ وغیرہ کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ صرف یہ چیز دیکھیں کہ ایک خبر جو ہے, حج جو ہے وہ ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن پہلے وزیر خزانہ جو ہے وہ تیاری کرے اور سارا کچھ پلان کر کے لوگوں کو حج پہ بھجوا دے. حج کی پروسیسنگ کے اوپر مہینوں لگتے ہیں, درخواستیں بھجوائی جاتی ہیں, اور اس میں صرف حکومت پاکستان انوالو نہیں ہوتی, اس میں سعودی عرب کی حکومت بھی انوالو ہوتی ہے, جو بنیادی طور پر لوگوں کو کوٹا دیتی ہے. مختلف ممالک کو کوٹا دیا جاتا ہے. اس کوٹے کی بنیاد پر جو ہے وہ حجاج ایک ملک سے سعودی عرب جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں حج کی جو اپروول ہے وہ بہت عرصہ پہلے لی گئی تھی. اور یہ صرف وزارت خزانہ کا کام نہیں ہے, اس میں وزارت مذہبی امور بھی شامل ہوتی ہے. ایک پورا میکنزم ہے جو کام کرتا ہے. تو یہ ایک جہالت ہے ہر اس شخص نے, ہر جرنلسٹ نے, ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے جس نے بنیادی طور پہ یہ خبر کو پھیلایا جان بوجھ کے, بغض ڈار میں یا بغض نون لیگ میں یا وٹ ایور جو بھی اس کو کہیں, اس کا مقصد بنیادی طور پہ صرف جھوٹ پھیلانا تھا. کیونکہ ایک دن میں نہ تو اسپیشل چارٹر ہوتے ہیں, ایک دن میں نہ تو اسپیشل جہاز آپریٹ ہوتے ہیں, اور ایک دن میں نہ ہی حجاج جاتے ہیں. بنیادی طور پہ جو غلطی میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے خصوصی اجازت لی ہے. انہوں نے اجازت کا ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں بغض بھی سوار ہو تو پھر آپ اس کو ڈبل کنفیوز کرتے ہیں. تو وہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خصوصی پرواز کی اجازت دی, تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے سعودی عرب سے ریکویسٹ کی ہے کہ 22 جون جو تھا وہ کٹ آف ڈیٹ تھا, اس کے بعد حجاج سعودی عرب نہیں آ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب سے اسپیشل پرمیشن لی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ چند لوگ جو ہیں ان کو سعودی عرب حج کے لیے 22 جون کے بعد آنے کی اجازت دی جائے. اور اس طرح یہ فلائٹ جو ہے یہ آپریٹ کی گئی. اس میں 52 جو تھے وہ وی آئی پیز تھے, جن میں صدر پاکستان کا 11 سے 12 افراد کا عملہ تھا, باقی 11-12 ان کے رشتہ دار تھے. اس کے علاوہ ایم این ایز تھے, جن میں وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ, وزیر مملکت برائے امور خارجہ, یہ لوگ شامل تھے. تو یہ سارے جو ہیں, اور تقریباً 100 سے اوپر عام شہری, عام حجاج جو تھے. جیسا کہ اس کے آپ نے کہا کہ 152 افراد گئے, تو کیا یہ 152 افراد سب کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہی تھے, سیاستدان ہی تھے, یا اس میں کچھ ہم جیسے عامی بھی تھے؟ اچھا, اب 152 افراد میں سے 52 کے قریب جو تھے وی آئی پیز تھے, جن میں وہ لوگ شامل تھے جو بنیادی طور پہ صدر پاکستان کے رشتہ دار, ان کا بیٹا ہے فار ایگزامپل, کچھ رشتہ دار ہیں, ان کا عملہ ہے 11 سے زیادہ افراد کا. پھر ایم این ایز ہیں جن میں وفاقی وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, اور کچھ اور لوگ ہیں. یہ سارے وہ 52 کے قریب لوگ تھے. اس کے علاوہ 100 سے اوپر جو تھے وہ عام پاکستانی حجاج تھے جو 22 جون کی کٹ آف ڈیٹ کے بعد گئے. ان میں سے کچھ نان حجاج بھی تھے. تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ اجازت کام کی, اور وہ سعودی عرب 22 جون کی کٹ آف ڈیٹ کے بعد پہنچے, نہ کہ وفاقی وزیر خزانہ کا جو سو کالڈ وہ کیا کہتے ہیں نا حج کا دعائیں کرنے کا جو پیکج ہے, جو جس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ جی وہ ایکسٹرا لگزوریس یا کیا کہتے ہیں نا جنرس پیکج ہے, وہ سارا نہیں تھا. وہ ہر ایک بندے نے اس کے پیسے دیے, صدر مملکت نے اپنے مسافروں کے پیسے دیے, وزراء اور باقی سب لوگوں نے اپنے پیسے دیے. ان میں سے کسی نے بھی سرکاری خرچ پہ پی آئی اے کی اس پرواز پہ سفر نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت سارا وقت دیا, لیکن یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات بھی ہے کہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی, اور یہ بات جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلی. کتنا مطلب ایک امیج بھی خراب ہوتا ہے, اور دوسری طرف یہ ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے کہ اس میں صرف پاکستان انوالو نہیں ہے, سعودی عرب بھی انوالو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمیج جو ہے کافی زیادہ ہوا اس فیک نیوز سے, اس جھوٹی خبر سے؟ دیکھیں, بالکل اس جھوٹی خبر سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. آف کورس لوگوں کے سامنے امپریشن جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں فری فار آل ہے,
VIPs جو ہیں وہ مفت کے خرچے پہ سفر کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ایک ایسے وقت پہ جب IMF کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, حکومت آسٹیریٹی کی باتیں کرتی ہے, یہ ساری باتیں, اس کے نتیجے میں یہ لگ رہا ہے کہ وزیر خزانہ ایک طرف بیلٹ ٹائٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو حج پہ بھجوا رہا ہے. تو یہ ایک امپریشن جو کریٹ کرنے کی کوشش کی, یہ امپریشن بہت غلط تھا اور اس کا منفی اثر پہنچتا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ لوگ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو ایمبیسیز ٹرانسلیٹ کرتی ہیں, اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھیجاتی ہیں, IMF کا اسٹاف, ورلڈ بینک کا اسٹاف ان ساری چیزوں کو اپڈیٹ کرتا ہے اور ڈیمیج ایک دفعہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات چلی جائے, عام جو شہری ہے جو فیک نیوز سے متاثر ہوتا ہے, اگر اس کے دماغ میں ایک دفعہ بات چلی جائے تو وہ بالکل بھی اس بات کو اپنے دماغ سے نہیں نکالے گا اور وہ اس چیز پہ بلیو کرے گا. آپ کا پروگرام جو ہے وہ شاید اتنے لوگوں تک نہیں پہنچے گا جتنے لوگوں تک یہ جھوٹی خبر پہنچ چکی ہوئی ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج از ڈن, لیکن آف کورس لوگوں کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ حج اور یہ ساری چیزیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا جو ایک دن بیٹھ کے کوئی کرے گا کہ جی ہم نے جانا ہے تو چلے جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. لوگوں کو تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے. جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ فون اٹھائیں, PIA سے بات کریں, وزارت خزانہ سے بات کریں, صدر مملکت کے دفتر سے بات کریں کہ بھائی اتنے لوگ کیسے جا رہے ہیں. لوگوں نے یہ بھی جڑ دیا کہ جی 52 افراد کا لشکر لے کے جا رہا ہے صدر, جو کہ غلط بات ہے. سو میرے نزدیک جو بیسک فیکٹس ہیں, بیسک جو ایتھکس ہیں جرنلزم کی, وہ اپلائی کی جانی چاہیے. فیکٹ چیکنگ ہونی چاہیے, ڈبل سورسنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس طرح کی غلطیوں پر نہ کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے غلطی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بعض ایک سرٹن نیریٹو کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے ایتھکس اور یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. بہت شکریہ طاہر عمران میاں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی وہ جو میں نے ابھی آپ کو اندر کی بات بتائی تھی کہ انہوں نے کنفرم کیا. میرے ذہن میں بھی یہی ایک واقعہ تھا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹپ دی تھی, آپ پیسے واپس کریں, یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جس طرح سے طاہر کہہ رہے تھے کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے, ریپلز کریٹ ہوتی ہیں, یہ باتیں ایمبیسیز تک پہنچتی ہیں, فورن آفیسز تک پہنچتی ہیں, ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں, آگے تک جاتی ہیں اور پھر سفر جاری رہتا ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں ایک ایسے معاملے کی وجہ سے ایک نیگیٹو امپریشن کریٹ کر کے مطلب آپ حصے دار بن رہے ہیں جس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا, جس کا حقیقت سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے. حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا بھی نہیں ہے تو ہی تو بات بنتی ہے نا. میں نے یہی تو عرض کی, میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا نا کہ انہوں نے جیسے کہا کہ PTI کے دور سے تو ان کا تو ٹوٹل کیا اس کو کہنا چاہیے پولیٹیکل ایجنڈا اور ووٹ مانگنے, ان کا پورا مینیفیسٹو یہی تھا. اچھا, یہاں پر صرف PTI کا ہی نام نہیں ہے, بہت سارے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو کہ میں جیسے ابھی بات کر رہی تھی کہ اگر آپ کسی کے لیے ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں یا کوئی رائے رکھتے ہیں تو آپ اسی بنیاد پر آئی ہوئی خبر کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اینالائز بھی اسی لینس کے نیچے رکھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اگر آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی کسی بات سے, ان کی کمپیٹنسی سے یا کسی دوسرے معاملے سے کچھ معاملہ ہے, نہیں ملا تو آپ نے کہا کہ چلو اس بات کے اوپر کچھ اور نہیں مل رہا تو چلو یہی صحیح, تو ایسا تو مناسب نہیں لگتا. ایسی خبروں پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اور فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کا یہ کارخانہ, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم مزید ڈس انفارمیشن, فیک نیوز اور اس کے میکانزم پہ بات کریں گے. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.